السلام علیکم ویورز، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جماعت دہم کی اردو بک میں سے ہم سبق نمبر 2 نعت کے بارے میں آج پڑھیں گے۔ تو سب سے پہلے اس کے مصنف کا تعارف جو ہے، احسان دانش 1914 میں پیدا ہوئے اور 1982 میں انتقال فرما گئے۔ تو تعارف ان کا، یہ کاندھلا ضلع مظفر نگر یو پی میں پیدا ہوئے۔ ان کا اصل نام احسان الحق اور تخلص دانش تھا۔ احسان دانش کے کلمی نام سے مشہور ہوئے۔ والد کی مالی حالت ناگفتہ تھی۔ عربی اور فارسی حافظ محمد مصطفیٰ سے پڑھی۔ ابتدائی تعلیم کاندھلا سے ہی حاصل کی، مگر مالی تنگ دستی اور غربت کے باعث باقاعدہ تعلیم حاصل نہ کر سکے۔ ان کی ہلکا سا تعارف اور نام جو ہے وہ آپ کے سامنے ہم نے دہرایا۔ ان کی تصانیف جو ہیں، یعنی جو کتابیں انہوں نے لکھیں، حدیث زندگی اور درد زندگی، آتش سیال، تغیر فطرت، نوائے کارگر، آتش خاموش، شیرازہ، گورستان، زخم و مرہم، ان کی آپ بیتی، جہان دانش بہت مقبول ہوئی۔ مرکزی خیال اس سبق کا آپ کے سامنے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دو عالم کی امدادگار ہیں۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیغام محبت عام کیا۔ زمانے کو ابدی نجات کی منزل مبارک ہو کہ ان کے پاس سرکار دو عالم خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہدایت کامل لے کر آئے اور انسانیت کو درست سمت جانے والا راستہ مل گیا۔ اس سبق کا خلاصہ آپ کے سامنے گوش گزار ہے۔ نعت میں شاعر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف و توصیف بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دو عالم کے امدادگار، امین و غمگسار، غریبوں کی جاں کا سکون، یتیموں کے دل کا قرار، محبوب پروردگار اور پیغمبر ذی وقار بن کر آئے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وحشت و بربریت میں تڑپتی انسانیت کو اصول محبت کا پیغام دیا۔ جہالت کی تاریکی میں بھٹکتی انسانیت کو ہدایت کے نور سے منور کیا۔ زمانے کو منزل مبارک ہو ان کی دائمی کامیابی، ابدی فلاح اور اخروی نجات کے لیے نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہدایت جاوداں اور مقدس قرآن لے کر آئے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کی برکت سے ظلم و ستم اور رنج و غم کے بادل چھٹ گئے۔ یہ ہم نے آپ کے سامنے سبق نمبر 2 نعت کا مرکزی خیال اور خلاصہ اور مصنف کا تعارف اور ان کی تصانیف جو ہیں وہ آپ کے سامنے دہرائے ہیں۔ تو آئیے اب مشقی سوالات کی طرف چلتے ہیں۔ درج ذیل سوالات کے مختصر جوابات تحریر کیجیے۔ الف، نعت کے پہلے شعر میں حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کون سی صفات بیان کی گئی ہیں؟ جواب، نعت کے پہلے شعر میں حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی درج ذیل صفات بیان کی گئی ہیں۔ نمبر 1، دو عالم کے امدادگار۔ نمبر 2، امین۔ نمبر 3، غم گسار۔ سوال، بے جز دوسرے شعر کے مطابق کس کو سکون ملا ہے؟ جواب، دوسرے شعر کے مطابق
غریبوں کی جان اور یتیموں کے دل کو سکون ملا ہے۔ جیم جز انسان کو انسان کا عرفان ہونے سے کیا مراد ہے؟ اس کا جواب انسان کو انسان کا عرفان ہونے سے مراد یہ ہے کہ حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسان کو ایسے اصول زندگی بتائے ہیں جن پر عمل کر کے انسان عزت و وقار اور مرتبے کے بلند مقام تک پہنچ سکتا ہے۔ جز نمبر دال، شاعر کے نزدیک حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام کیا ہے؟ جواب، شاعر کے نزدیک حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام اصول محبت ہے۔ ہے جز نعت کے آخری شعر میں خضر سے کون سی ہستی مراد ہے؟ جواب، نعت کے آخری شعر میں خضر سے مراد حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات ہے۔ سوال نمبر 2، نظم کا خلاصہ اپنے الفاظ میں لکھیے۔ یہ ہم پہلے ہی آپ کے ساتھ شیئر کر چکے ہیں۔ سوال نمبر 3، متن کی روشنی میں درست جواب پر نشان لگائیں۔ یہ نعت کس شاعر کا ہدیہ عقیدت ہے؟ تو اس کے آگے 4 جواب لکھے ہوئے ہیں، تو اس میں سے آپ کو درست جواب کے آگے ٹک لگانا ہے، یعنی گڈ لگانا ہے۔ اس کو ہم یہاں پر ڈسکس کر سکتے ہیں، مگر بہتر یہ ہوگا کہ آپ خود سے تلاش کر لیں۔ جیسے کہ پہلا سوال ہے، اب نعت یہ نعت کس شاعر کا ہدیہ عقیدت ہے؟ اس میں ابھی آپ کو ہم نے تعارف بھی بتایا، ان کی تصانیف بھی بتائیں، تو آپ کو بخوبی اندازہ ہو گیا کہ ہم احسان دانش صاحب کا ذکر کر رہے ہیں۔ تو آگے دیکھیں، بے جو ہے متن کے مطابق محبوب پروردگار کا پیغام کیا ہے؟ تو ابھی ہم نے اسے پڑھا، اصول محبت جو ہے وہ ہے۔ آگے جیم جز جو ہے اب انسان کو کس کا عرفان حاصل ہوگا؟ اس میں ابھی آپ نے اس کا بھی ذکر پڑھا ہے، تو اس کا جواب ہوگا انسان کا۔ آگے دال جو ہے زمانے کو منزل کے مبارک ہونے کی نوید کیوں دی گئی ہے؟ اس کا جواب آپ کے سامنے ہے کہ ایک خضر صدرہ گزار کی آمد کی وجہ سے۔ اس میں ہے جو ہے وہ اب آپ کے سامنے پیغمبر ذی وقار خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کیا کہا گیا ہے؟ اس کا جواب 4 آپ کے سامنے ہیں، اس میں سے ایک جواب جو ہے وہ درست ہے، کبھی نہیں بجھے گا۔ تو آپ اپنا خیال رکھیے گا، انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے۔ اللہ حافظ۔